السلام علیکم سامعین و ناظرین، آج بھی ہوں گے معجزات رسول ہی بیان۔ کس طرح جنگلی شیر رکھتا تھا حضور کے نام کی پہچان، آپ کے غلام کو صحیح راستے پر لانے کا کیا کام۔ اسی طرح کس طرح ایک ہرنی نے رکھا حضور سے کیے گئے وعدے کا مان، بندنے کو تیار چاہے چلی جائے میری جان۔ ہم سے بہتر تو وہ حیوان جو رکھتے تھے حضور کی پہچان۔ اس حوالے سے کچھ مزید ہوں گے بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی لشکر کے ہمراہ سفینہ نامی حضور کا غلام کسی وجہ سے بچھڑ جانا، تلاش کرنا نہ ہو رہا تھا اس کے لیے آسان کام۔ جنگل میں ادھر ادھر بھٹک رہا تھا پریشان۔ جنگلی شیر کو دیکھ کر ایک دفعہ ضرور ہوا ہوگا قدرے پریشان، مگر جلد ہی بحال ہو گئے اس کے اوسان۔ آیا جو خیال کہ میں تو ہوں حضور کا غلام، کیوں نہ اس شیر سے رہنمائی لی جائے، یہ بھی رکھتا ہوگا حضور پاک کی پہچان۔ کیا جا کر شیر کو سلام، میں ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام۔ راستہ بھٹک گیا ہوں، نہیں مل رہے مجھے راستے کے کوئی نشان۔ اگر تو رکھتا ہے میرے نبی کی پہچان، میرے لیے کچھ کر راستہ تلاش کرنے کے کام۔ شیر نے سر ہلا کر اپنے طریقے سے بھیجا حضور کو سلام۔ آگے آگے چل پڑا تلاش کر سکے راستے کے نشان، پیچھے پیچھے ہو لیا حضور کا غلام۔ بالآخر ایک راستہ مل گیا، شیر نے کروائی اس کی پہچان۔ کچھ راستے مزید شیر نے ساتھ دیا تاکہ اچھی طرح لے جان۔ اب دم ہلا کر شیر نے دیا پیغام، اب تمہارا کام ہو گیا ہے آسان، مزید آگے تمہارے ساتھ جانا نہیں رہا میرے لیے آسان۔ دم ہلا کر خدا حافظ کہنا اپنی زبان، غلام نے جلد ہی اپنے لشکریوں کو جا کر کیا سلام۔ بحوالہ صدر الابیان ایک اور معجزہ رسول کا بیان۔ ایک دفعہ جنگل میں ایک شکاری نے ایک ہرنی کو پکڑ کر مضبوطی سے باندھنے کا کیا انتظام۔ شکار ہاتھ سے جانے کا نہ رہا اسے گمان، سو گیا بڑے اطمینان۔ بندی ہرنی نے اپنی سی کوششیں ضرور کی ہوں گی، مگر بے بسی کا سامان، بے چین مضطرب حالت ہے جان، اللہ ہی کرے میرا کام آسان۔ اتفاق سے حضور پاک جنگل میں ہر طرف رونق کا سامان۔ حضور پاک کو دیکھ کر ہرنی کے جاگے ارمان، حضور کو کرنا سلام۔ کچھ دیر کے لیے مجھے رہا کر دو، اس پہاڑی کے پیچھے دو میرے بچے ہیں جن کو بھوک نے کیا ہوگا پریشان۔ جلد ہی دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی،
اپنے کیے وعدے کا رکھوں گی ایمان۔ حضور پاک نے اس کی رسی کھول دی، تھا پورا اطمینان۔ ہر نیند چلی گئی، حضور پاک وہیں بیٹھنے کا کیا انتظام۔ شکاری کی کھلنا آنکھ، ہرنی کو نہ پا کر ہونا پریشان۔ حضور کو دیکھ کر بولنا، کیا تم جانتے ہو اس بارے میں اے بھلے انسان؟ ہرنی کو میں نے ہی کھولا ہے، نہ ہو پریشان۔ جلدی دودھ پلا کر واپس آ جائے گی، نہ ہونا پریشان۔ کیے وعدے کا رکھے گی مان۔ گیا جانور واپس نہیں آتا، کیا تم نہیں جانتے تھے بھلے انسان؟ تم نے کر دیا ہے میرا نقصان۔ رکھو اطمینان، میں ہی پورا کروں گا تیرا نقصان۔ تھوڑی دیر میں ہرنی ماں دو بچوں کے حضور پاک کو آ کر کیا سلام۔ میرے باندھنے کا کرے انتظام، نہ لگے آپ پر الزام۔ حضور پاک نے اپنے ہاتھوں سے ہرنی کو باندھنے کا کیا انتظام۔ شکاری نے کھول دیا ہرنی کو، ہو گیا تھا مسلمان۔ اللہ تعالیٰ نے بخشی ہرنی کو زبان، کلمہ طیبہ کا ورد جاری رہتا ہرنی کی زبان۔ گونج سنائی دے رہی ہوتی ہر طرف، ہر سماں، جنگل پہاڑ نخلستان میدان۔ بحوالہ طبرانی بہقی۔ ایک اور معجزہ رسول بیان۔ حضور کے پاس آنا ایک غیر مسلم اعرابی، میری آستین میں موجود، گو اگر آپ سے کرنے لگے بات، ایمان لے آؤں گا اپنے آپ۔ حضور گو سے کرنے لگے بات، اللہ کے سچے نبی ہیں آپ۔ گو گواہی دے رہی تھی اس انداز، حاضر افراد سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے یہ مشاہدات۔ اعرابی دین اسلام سے ہو گیا فیض یاب، نفرت لے کر آیا تھا مگر اب کرنے لگا ہوں اپنے ماں باپ سے زیادہ آپ کو پیار۔ طبرانی بہقی میں ہوا یہ بیان۔ ایک اور معجزہ رسول کا بیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ایک باغ میں، صدیق اکبر، عمر فاروق، تمیم انصاری تھے، آپ کے ساتھ بکریوں نے سجدہ کیا۔ دیکھ کر آپ صدیق اکبر تھے، آپ کو سجدہ کرنے کے لیے بیتاب۔ انسانوں کے لیے اللہ کے سوا سجدہ کرنا کسی بھی لحاظ سے نہیں دیا جا سکتا جائز قرار۔ بحوالہ امام علیل اور برار۔ اسی طرح اونٹ کی سجدہ ریزی آپ کو دیکھ کر صدیق اکبر ہوئے سجدہ کرنے کے لیے بے قرار، تاکہ شان مصطفیٰ کا ہو سکے اظہار۔ حضور نے سختی سے منع فرمایا، نہیں اجازت دی جا سکتی اس کی کسی بھی حال۔ جس جانور پر سوار ہو جاتے آپ، اس وقت تک نہ کرتا بولو برات جب تک آپ رہتے اس پر سوار۔ اسی طرح ایک اونٹ نے بل بلا کر آپ سے شکایت کی، اپنے مالک کے خلاف یہ نہیں رکھتا میرے بھوک پیاس سردی گرمی کا خیال۔
وزن لادتا ہے بے حساب، اپنے مالک کو بلا کر سمجھایا بہتر انداز، ڈرایا اللہ کے عذاب۔ اس حوالے سے اور مزید واقعات معجزات رسول کے ہی آئندہ ہوں گے بیان۔ اللہ رکھے ہم سب کو حفظ و امان، والسلام۔